احتجاج تو موومنٹس ہوتی ہیں. نہیں, احتجاج ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا, یہ کے سامنے احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کور کمانڈر کیا اس کے باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. آج آپ کو میں یہ کہوں کہ عمران خان کے گھر کو گھیر لو یا آپ کے گھر کو کوئی گھیر لے احتجاج کے لیے, تو ایک خوفناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اس کے اندر 9 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, تو اس کے اندر کوئی انتشار پسند آ جائیں گے تو جی ایچ کو کون ہے, آپ کا ہارٹ ہے, آپ کی سیکیورٹی کا جو نظام چلانے والا, آپ کی ڈیفنس کا نظام چلانے والا ہارٹ ہے, آپ کا دل ہے. اس دل کے اوپر آپ اپنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں گھیر لو, جا کے اسے احتجاج کرو. پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ تو کہا نا, لیکن نہیں ہوا نا. وہاں توڑ پھوڑ بھی سب کچھ ہوئی, وہ کس نے کروائی؟ لوگ تو انہوں نے بھیجے. یہ تو بات ہوگی کہ انہوں نے بھیجے. ابھی تو مزید تفتیش ہوگی, ابھی تو سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں تو بھی 9 مئی کے لاہور کے بھی بہت ساری چیزیں نکلیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تانے بانے بڑی تیزی سے بن کے سامنے آئے ہیں, مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ جو بیل ہے وہ جو کہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب جا کے ان کو ایک تو بحال اور دوسرا ان سے جا کے حلف لیں, تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں جو ہے بیل وہ اوپر چڑھے گی اور آگے کی طرف چلے گی. حالات ملک کے اس وقت مجھے لگتا ہے دیگرگو تو ہیں, لیکن ٹکراؤ کی اب سچویشن بہت سامنے آ گئی ہے. اور یہ جو ٹکراؤ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے, باقی تو ہو رہا ہے, لیکن یہ عدلیہ کا دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں, عدلیہ کا. اور اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے پاس یہ چانس بالکل موجود تھا آپ کے اداروں کے بارے میں کہ ان کی جو انفارمیشن ہے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہے, اور وہ بڑا برملا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ غیر معمولی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں تواتر کے ساتھ فوج کے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز صورتحال ہے. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کون لوگ کرتے ہیں, وہ پکڑے نہیں جاتے. یہ تو ایک حیران کن چیز نہیں ہے؟ ایسے صاحب دیکھیں, کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو وہ ایکسیس تو بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کہاں سے جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے. اب تو ویسے ہی جتنا کچھ آپ نے کر دیا سختیاں, اب تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑا کلیئر کٹ ہو گیا, بالکل سامنے آ چکا ہے. اسلام آباد سے جو ہیڈ کوارٹر ان کا پکڑا گیا ہے, اب میں آج کی صورتحال میں بتا رہا ہوں, اس تناظر میں دیکھ لیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو کہا گیا, رؤف حسن کو کہا گیا کہ وہ اس کو چلا رہے تھے, باقی بندے بھی جو اس میں پکڑے گئے وہاں سے کہا گیا اکوپمنٹ پکڑا گیا. یعنی یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی تھی پاکستان اور ریاست کے خلاف, اس الزام کے تحت جو آج بڑا آپریشن ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے سینٹر پہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کے مرکز پہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, پتہ ہے تو وہ سارا کچھ ہوا ہے نا. نہیں, آج یہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اب چونکہ انہوں نے پکڑ لیا, تو پکڑ لیا, سارا کچھ بتایا نا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے. اب اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہا گیا, ایک اور اس میں ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں چاہے فزیکل قسم کی دہشت گردی ہو یا ڈیجیٹل دہشت گردی, اس کا رخ فوج ہے. تو وہ کون سی پارٹی کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی. بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا. اب میرا خیال ہے اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے, جو نظر آ رہا ہے بڑا واضح طور پر اس ملک میں اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے, وہ کالعدم ہونے جا رہی ہے. یہ جو ایسی صورتحال ہے, اب صرف یہ ایک پروسیجر ہونا ہے جس کے اندر کورٹس نے کیا کرنا ہے, کورٹس اس کو کیسے لیتی ہے, کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے, کورٹ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے, دے دی ہے. لیکن یہ اب ایک دوسرا کیس ہے جس میں انہوں نے ثبوت کے ساتھ بتایا ہے کہ جناب یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہے, یہ ہم نے اکوپمنٹ پکڑا. آج کی ساری ایک پوری ریڈ ہوئی ہے, اس میں سارا ڈیٹا اور ہر چیز کٹ کے اور اکوپمنٹ اور ہر چیز انہوں نے ثبوت کے طور پر رکھ کے وہ عدلیہ میں پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی جو کیبنٹ ہے اس کی پابندی کے لیے وہ اس کو سوچ رہی ہے, شاید 1 دن 2 دن یا کچھ پروسیجر آگے تھوڑا ڈیلے ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی یہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اگر کورٹ کے اندر اس کے اوپر ریزسٹ کیا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کسی اور لائن پر چلتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایک تصادم والی صورتحال ہے یہ آگے کی طرف بڑھے گی. عالمی ریٹنگ ایجنسی جو فچ نے رپورٹ پیش کی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے جو انہوں نے پیش گوئی کی ہے. ان کے مطابق جو ہے وہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ 18 ماہ کے مہمان ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا, بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب کیسے دیکھتے ہیں صورتحال؟ یہ گیس ورک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت سی چیزیں صداقت ہو جاتی ہے. گیس ورک ہوتا ہے. پروپیگنڈا پاکستان کی ریاست کے خلاف صرف اندر سے نہیں ہو رہا, باہر سے بھی ہو رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں.
کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ الزام تو پہلے بھی عائد کیا جاتا نا کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ، لیکن وہ کیسز میں وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جاتی ہیں. ابھی ختم نہیں ہوئے، دیکھیں کیسز ختم نہیں ہوئے، لیکن اس کے اوپر الزام ابھی تک اس طرح ہو رہا ہے نا. دیکھیں نا چیزیں چل رہی ہیں نا. اب ایک اتنی بڑی پارٹی ہے، جب وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا برڈ، کہ جب برائی شروع میں ہو تو آپ کو آسانی سے کم قوت سے آپ ختم کر سکتے ہیں. وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو آپ کی انرجی اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس کو ختم کرنے میں نا. اسی طرح اگر ریاست مخالف اور ریاست سمجھتی ہے کہ انتشاری پارٹی ہے لیکن اس نے اپنے پر پرزے پھیلا لی ہیں، تو اب اس کو ختم کرنے میں یہ نہیں ہوگا ایک دن ہو جائے گا، پورا ایک سسٹم ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب سے بڑی سپورٹ اس وقت کون کر رہا ہے؟ عدلیہ، عدالتی نظام. پی ٹی آئی کو شاید بہت جلدی ختم کر دیا جاتا، یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ ہے، تو بات صرف یہ ہے کہ بیچ میں عدالتی نظام بیچ میں ایک رکاوٹ بنا. پھر قانون سے تو چیزیں بالاتر نہیں ہونی چاہیے، کہیں پہ عدلیہ کو بہتری والی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، تو اس وجہ سے پارٹی یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اس فیصلے کو ریویو کے لیے چیلنج بھی کیا گیا. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عدلیہ نے جو پہلا فیصلہ دے دیا بس انہوں نے وہی رکھنا ہے. صحیح، وہ بدل بھی سکتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی جب سامنے آئیں گی. جب یہ اگر ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، اتنا دباؤ ابھی اب دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے عدلیہ کے اوپر، دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عدلیہ کے اوپر، تو اب سمجھتے ہیں کہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ہمیں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا پڑے گا. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی نے سب کچھ کر دیا اور پی ٹی آئی مظلوم ہے. ایک ذرا اس کانسیپٹ سے باہر نکلا نا. جب آپ کو جو کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے پولیٹیکل جماعت بنائی، اس کے اندر کچھ حیود و قیود ہوتے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں اپنے پولیٹیکل بیس سے چلتی ہیں. لیکن جب آپ عسکری اور اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، عسکری ساتھ آپ ایک وار شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ پولیٹیکل جماعت نہیں رہتے. جو آپ کو فائد یا آپ کو جو ڈیفنس ملتا ہے تھوڑا سا، یا آپ کو کشن ملتا ہے آپ کو پولیٹیکل جماعت ہونے کے بعد، وہ عسکری کی صورت میں نہیں ملتا. ٹی ٹی پی کو عسکری جماعت ہونے کی وجہ سے یا عسکری قلدم جماعت ہونے کی وجہ سے کوئی کشن نہیں مل سکتا. اس کے خلاف تو ریاست آپریشن کرے گی. لیکن جو پولیٹیکل جماعت ہے، لیکن اس نے رول کیا ادا کر رہی ہے، وہ کردار کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پولیٹیکل جماعت اسلحے کے ساتھ یا دھونس دھاندلی سے، دباؤ کے ساتھ، عسکری قوت کے ساتھ اگر ریاست کے خلاف لڑے اور پھر بھی آپ اسے پولیٹیکل جماعت رہ کے اسے کشن دیتے رہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوگا. اور پھر آپ پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ آپ مظلوم ہیں. لیکن ایک آپ اٹیک کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں. چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اب اس کے اندر اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بنو کے اندر اٹیک ہوئے، وہ کرنے والے کون تھے فوج پہ؟ کیا کہیں گے آپ انہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ انتشاری ٹولہ کہیں گے؟ نہیں، جو اٹیک کیا جنہوں نے، صرف انتشاری ٹولہ کہیں گے؟ انتشاری دہشت ٹولہ تو دوسرے دہشت گرد آپ کہیں گے. انتشاری ٹولہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مہذب لفظ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن وہی کام آپ کی پولیٹیکل جماعت 9 مئی کو کر رہی ہے. اس کے لوگ وہاں گئے ہیں. آج ایک بات تو ان کے لیڈر نے مان لیا کہ ان لوگوں کو میں نے بھیجا.